راستے کے موضوع پر آج ہی ہماری تیسری نشست ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میرا ایک ہی سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو۔ اگر تم نے بہت سے راستوں کی پیروی کی تو وہ تمہیں میرے راستے سے جدا کر دیں گے۔ آج کی میں تقریر یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ ابتدا میں 3 آیتیں پڑھوں گا، کیونکہ جو آیت مجھے پڑھ کے آج آپ کو جہاں لے کے جانا ہے اس کے لیے مجھے 3 آیتیں پڑھ کر آپ کے ذہنوں کے قریب آنا پڑے گا۔ کہ بلا جیسے ہی کہا جاتا ہے بھائی ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، قرآن کو ماننے کا مقصد یہ نہیں کہ قرآن کو اٹھایا چوما۔ قرآن کو ماننے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی حقیقت کو ماننا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جیسے جیسے لوگ آواز سنیں گے آتے جائیں گے، آپ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ قرآن کو ماننے کا مقصد یہ نہیں کہ اٹھایا چوما۔ ہر گھر میں قرآن موجود ہے، مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ میرے بھائی قرآن کو سب مانتے ہیں۔ جس طرح میں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ بقول تمہارے اگر یہ رسی قرآن ہے تو قرآن کو سب مانتے ہیں، پھر یہ 73 فرقے کیوں ہوئے؟ فرقے اسی لیے ہوئے کہ میراث کو سب نے پکڑا، وارثوں کو چھوڑا۔ قرآن ہے میراث، وارث ہے علی۔ میں تقریر ابھی میں نے شروع نہیں کی، میں توجہ چاہ رہا ہوں جہاں مجھے کو لے کے جا رہا ہوں۔ دیکھو قرآن آیا رسول پر، ٹھیک، اب مجھے مسلمان جواب دے کہ رسول افضل یا قرآن افضل؟ جواب دو نا، افضل رسول ہے جو چپ بیٹھے ہو، تمہاری پریشانی میں دور کرتا ہوں، کیونکہ قرآن رسول پر آیا۔ پتا چلا رسول ہے وجود قرآن۔ اگر رسول نہ ہوتا تو قرآن نہ ہوتا۔ اب مسئلہ جو شروع ہوا وہ یہی کہ سب نے میراث کو پکڑا، وارثوں کو چھوڑا، اسی لیے یہ جھگڑے ہوئے۔ اب میں 3 آیت پڑھ کے آپ کے ذہنوں کے قریب آؤں گا، کیونکہ جو مجھ سے پہلے میرے بھائی نے بڑے خوبصورت اشعار پڑھے نا، میں آج تمہیں وہی قرآن سے بتاتا ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ، میں اپنا موضوع لے کے چلوں گا لیکن تمہیں کچھ قرآن سے بھی بتاؤں گا۔
کہ جو ہمارا شیعہ ہے وہ جنت میں جائے گا. تو اسی لیے ہمارے مومنوں کو چاہیے کہ یہ دعا نہ مانگا کرے کہ ہم جنت میں جائیں. اگر دعا مانگنی ہے تو جنت میں درجات کی دعا مانگنا. میں پہلا جملہ کہہ گیا جس کے سر سے گزر گیا. موسوم نے کہا جو ہمارا شیعہ ہے ہمارا وہ جنت میں جائے گا. یہ دعا نہ مانگا کرو کہ یا اللہ تجھے علی کا واسطہ ہمیں جنت میں بھیج. نہیں، موسوم نے کہا اگر دعا مانگنی ہے تو جنت میں درجات کی مانگ. پتا چلا جنت میں بھی درجات ہوئی. یہ نہیں کہ سب اکٹھا مل کے رہیں گے ہم بھی نہیں. موسوم نے کہا جنت میں دعا مانگ درجات ہوئی. اب اسی طرح اللہ نے یہاں قرآن میں بھی کیٹیگری بتائی. توجہ چاہ رہا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ زمر میں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. اب توجہ چاہوں گا. اللہ کہہ رہا ہے کچھ ایسے انسان ہیں جو قرآن کے ایک حرف کو بھی نہیں سمجھ سکتے. توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہے کچھ. جب میرے بھائی اللہ نام نہیں لے رہا تو ابو حنیفہ کا بیٹا کیوں لے. توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کچھ ہے جو قرآن کے ایک حرف کو میرے بھائی آیت کو نہیں. تمہاری خاموشی میں توڑوں گا. میں ایک حرف کو اللہ نے آیت کا نہیں کہا کہ آیت نہیں سمجھ سکتے, سورت نہیں سمجھ سکتے. اللہ نے کہا ایک حرف کو بھی نہیں سمجھ سکتے. اب اللہ نے بتا دیا اب سارا سال قرآن ہاتھ میں لے کے لگے رہو. اللہ نے کہا پڑھتے رہو, سمجھ میں ایک حرف بھی نہیں آئے گا. اب یا اللہ ہم تو پھنس گئے, نام آپ نے قرآن میں بتائے نہیں. اب قبلہ دنیا میں ہم کس کو کیا سمجھیں کہ کون قرآن کو جانتا ہے کون نہیں جانتا. یہی بات ہے نا, اللہ نے نام تو نہیں دیے نا. اللہ کو کہہ رہے کچھ ایسے ہیں جو قرآن کے حرف کو بھی نہیں جانتے. میں نے کہا یا اللہ بس یہی بات ختم. اللہ نے کہا نہیں, قرآن کھولو, چلو سورۃ آل عمران کی طرف. یہ اللہ نے سورۃ زمر میں کہا, پھر اللہ نے سورۃ آل عمران میں کہا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. اور اللہ نے کہا دوسرے وہ ہیں جو کچھ قرآن جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے. پہلے وہ جو قبلہ ایک حرف کو بھی نہیں جانتے, دوسرے وہ جو کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے. مسئلہ تو قبلہ ابھی بھی ہمارا حل نہیں ہوا کہ آخرکار اللہ کہنا کیا چاہتا ہے. پہلے وہ ہیں جو ایک حرف کو بھی نہیں جانتے, توجہ چاہ رہا ہوں. دوسرے وہ کیونکہ آپ نے تم سے بات زیادہ کرنی ہے اس لیے صرف بولتے آؤ. کیا پہلے وہ جو قرآن کے حرف کو بھی نہیں جانتے, دوسرے وہ جو کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے. اب میں نے کہا پروردگار ہم تو ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں, آخرکار ہم کہاں جائیں. تو اللہ نے کہا گھبرا نہیں, میں نے ہر چیز کا علم قرآن میں دیا ہے. قرآن کھول, سورۃ ہود کی پہلی آیت پڑھ, پہلی کہ میں نے کیا کہا الف لام را
جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے. اب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں تمام مسلمانوں سے، بتاؤ ہم شیعوں کو چھوڑو، فیصلہ میں تمہارے میں چھوڑتا ہوں، بتاؤ اب ہمیں کن کے دروازے میں جانا چاہیے؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں منیر بھائی پوچھتا ہوں اب ہمیں کن کے دروازے میں جانا چاہیے؟ قبلہ ان کے دروازے میں جو قرآن کے ایک حرف کو بھی نہیں جانتے، یا ان کے دروازے میں جو کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے، یا ان کے دروازے میں جو قرآن کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بات نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے. بڑا جملہ کھا گئے میرا ابتدا میں کراچی والے. یہ بات نہیں ہے کہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جو قرآن کو اس طرح سمجھتی ہیں جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے. لیکن میرے نوجوان بھائیوں کیا کریں، بیچارے مجبور ہیں. ایک تو پیٹ کا مسئلہ، توجہ چاہ رہا ہوں، بیچارے مجبور ہیں. ایک تو پیٹ کا مسئلہ، اور دوسرا اگر نام بتاتے ہیں تو لوگ ان کا گریبان پکڑیں گے کہ تو نے آج تک ہمیں گمراہ کر کے کیوں رکھا. کائنات شاہد ہے، سر اٹھا، کائنات شاہد ہے. جو باہر مومن بیٹھے ہیں کائنات شاہد ہے، تفاسیر شاہد ہے کہ کسی نے بھی اپنے زمانے میں یہ نہیں کہا کہ میں قرآن کو جانتا ہوں سوائے میرے مرشد علی کے، کہ علی نے کہا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. حیدر علی، توجہ، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، مجھ سے. کائنات کی جس چیز کا علم چاہیے علی نے کہا میں بتاؤں گا. میں اب قبلہ مسئلہ یہ ہے کہ اب بات واضح ہو گئی. قرآن ان سے پوچھنا چاہیے جو قرآن کے بارے سے. اب جو میں آیت پڑھا ہوں، جو میرے عزادار باہر بیٹھے ہیں، میرے مومن بھائی، میری مائیں، میری بہنیں، میری بچیاں، یہ نوجوان طبقہ، یہ بزرگ، کوئی حوالہ نوٹ کرنا چاہے نوٹ کرے، کسی سے پوچھنا چاہے جا کر پوچھے. میں آپ کا اپنا ہوں، پڑھایا نہیں، اور نوجوانوں میں ٹھاکرے والوں کا مرید بھی نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، میں بھاگنے والوں کا مرید نہیں. اسی لیے توجہ چاہ رہا ہوں، جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں اس آیت کی تفسیر کی ہے ہمارے نبی امام نے. ایک دفعہ میں کے بابا کے بلند صلوات. توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ میں نے فیصلہ آپ سب سے لیا ہے کہ قرآن ان سے پوچھو جن کو قرآن کا پتہ ہے، اور ان کو قرآن کا ایسے پتہ ہے جیسے اللہ نے نازل کیا ہے. اس آیت کی تفسیر کی ہمارے نبی امام نے. اس کا حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، اصول کافی. کوئی ہلکی کتاب کی بات نہیں کر رہا، راوی ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے. اصول کافی جلد پہلی باب 107 کتاب حجت. تاکہ آپ کو زیادہ زحمت نہ کرنی پڑے کہ اصول کافی نے کہا
تقریر میں کہا تھا کہ فرعون اور شیطان کردار کا نام ہے، شیطان آج بھی ہے، کچھ فرعون آج بھی ہے۔ میں توجہ جا رہا ہوں، توجہ، فرعون اور شیطان کردار کا نام ہے۔ عباد میرے بھائی، شیطان آج بھی ہے، آصف شاہ کچھ فرعون آج بھی ہے۔ اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ اللہ نے تمام ملائکہ سے، منیر بھائی اب یہ چاہتا معصومی آج پہلے جملے پہ یوں نہ ہونا تو میں نے اس دروازے سے خیراتی نہیں دی، کیا جو باہر بیٹھے اندر بیٹھے اب جھوم کے انچولی سنے گا، کیا میں نے تمام ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا ابلیس کے سوا، کیونکہ وہ جن کا بیٹا تھا، جن کا۔ یا اللہ، اور کہیں ذکر نہیں کیا، اب یہ جن کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا منیر بھائی آج ابتدا میں اگر یہ انچولی علی کے نام سے نام پوچھے تو میں نے خیراتی نہیں دی، کیا؟ میں نے کہا یا اللہ اور کہیں جن نہیں کہا، اب یہ جن کہاں سے آ گیا؟ نوجوانوں، قرآن کا لفظ لفظ ہدایت ہے، اگر ہدایت ہے تو اللہ نے جن کیوں کہا؟ سب اٹھا، اللہ کی آوازیں عمار یاسر لاکھوں برس نوری ملائکہ کے ساتھ رہا، لیکن اس کی جنس میں تبدیلی نہیں آئی۔ توجہ جا رہا ہوں، جو باہر بیٹھے اندر بیٹھے، کیا لاکھوں برس نوری ملائکہ کے ساتھ رہا،
قبلہ جب یہ جملے ہیں بہار الانوار کے جلد 35ویں، توجہ چاہو، میں دیکھو میں حوالہ نہ بھی ہوں، میں ایسے بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن ان نوجوانوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے قبلہ میں ان کو حوالے دیتا ہوں. کیا جب میرا مولا علی کعبے میں آیا نا، کعبے میں، توجہ چاہو، یہ موضوع نہیں لیکن ایک بات ایسی کر رہا ہوں، جب میرا مولا علی کعبے میں آیا نا، کعبے میں، تو بت پرست، کیونکہ جب کعبے میں میرے علی کی آمد ہوئی ہے تو زمین میں زلزلہ آیا، حرارت ہوئی، کیونکہ زمین ہے قرآن، آ رہا تھا ابو تراب، توجہ کر رہا ہوں، توجہ، تو قبلہ زمین میں زلزلہ آیا، حرارت ہوئی، بت پرست، جب حرارت ہوئی نا، بت پرست اپنے بتوں کو لے کر پہاڑ پر چلے اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگے. تو جناب ابو طالب نے کہا ہاں بھاگ کر پہاڑوں پہ چڑھنا یہ بت پرستوں کی برادری ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں کہ توجہ، یہ بھاگ کر پہاڑوں پر چڑھنا بت پرستوں کی برادری ہے. انشاءاللہ زندگی نہیں تو ایک بت پرستوں میں موضوع پڑھوں گا. کیا اب اللہ کے پاس لاکھوں برس عمری ملائکہ کے ساتھ ہے، جن سے تبدیلی ہوئی ہے، وہ نوری رہے، یہ جن رہا. اب منیر بھائی آگے چلیں. فَفَصَّلَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، شیطان نے اللہ کے امر کی مخالفت. تمہیں کہا رسالہ بیٹھے ہیں شور گزار آپ کے بولتے تھے، اللہ کی نہیں کی، میں توجہ چاہوں گا نوجوانوں، اللہ کی نہیں کی، اللہ کے امر کی مخالفت کی. تو معاف کرنا، جو امر کی مخالفت کرے وہ تو شیطان ہے، تو جو اولی امر کی مخالفت کرے ہے نبی. توجہ چاہتا ہوں، توجہ کہ اللہ مولا آپ کو زندگی دے بڑی، کیا جو امر کی مخالفت کرے وہ شیطان ہے، تو جو اولی امر کی مخالفت کرے. قرآن حکیم کی تو کراچی والوں بات ادھوری رہے گی، مکمل نہیں ہوگی. شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگار تو نے اسے بنایا مٹی سے، مجھے بنایا آگ سے، میں اس سے بہتر، اس سے یہ کہنا تھا یا قدرت کی آگئی بے وقوف، اگر مٹی نہ ہوتی تو شجر نہ ہوتا. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ تو باہر بیٹھے، اگر مٹی نہ ہوتی تو شجر نہ ہوتا، شجر نہ ہوتا تو پتے نہ ہوتے، پتے نہ ہوتے تو آگ نہ ہوتی. اللہ نے کہا تو تیسرے نمبر پہ لے کے پہلے کا مقابلہ کر رہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، تو تیسرے نمبر پہ لے کے پہلے کا مقابلہ کرتا ہے. اور اللہ نے توجہ چاہوں گا، میرے پاس شیطان آج بھی ہے، آج بھی ہے، آج بھی ہے. اور اللہ نے جواب نہ کیا، فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، نکل جا میری دربار سے، تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے. جو باہر بیٹھے اندر بیٹھے، نکل جا میری دربار سے، تو ذلیلوں میں سے. او تاریخ کا مطالعہ کر، تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے، تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے. پتا چلا کراچی والے، شیطان اکیلا ذلیل نہیں، شیطان
اس پہ آیت کل پڑھوں گا. آج صرف تمہیں ایک نقطہ دے رہا ہوں. جو کہتے ہیں نا میں یہ جو میں ہے نا میں اسی میں نے شیطان کو شیطان بنایا. ولایت کی بات جو خراب ہو گیا تو وہ مقصر نہیں. جو کہیں بھی شان گھٹا کہیں بھی گھٹائے, چاہے فضائل میں گھٹائے, چاہے مرتبے میں گھٹائے, چاہے ان کی ولایت میں گھٹائے, پتا چلا شیطان بھی مقصر ہے. مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بناتے ہیں. کتنا بڑا جملہ میں کھاتے چھوڑا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ کر مجھے شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بناتے ہیں. کتنا شیطان تو ایک تھا, یہ اولاد کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے کہا حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہے اور مومن کا دشمن کبھی ولی نہیں بن سکتا. توجہ کر رہا ہوں, توجہ, مومن کا دشمن کبھی ولی نہیں بن سکتا. تو معاف کرنا, جب مومن کا دشمن ولی نہیں بن سکتا تو علی امیر المومنین کا دشمن ولی کس طرح بنے؟ لیکن کافی ٹائم سے میں جب سے بزی ہوا میں نے مجلس اٹینڈ کرنا چھوڑ دی کراچی میں. اب مجھے نہیں پتا آج کل کی نیو جنریشن کس کو سن رہی ہے کیا, لیکن میرے بچے ایک بات یاد رکھیں. ایک بات میں بزرگوں کو نہیں کہہ رہا, مجھے پتا ہے یہ جو چہرے میرے سامنے بیٹھے تھے بڑے بڑے علماء اساتذہ خطیب سنے, میرے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں, او میرے نوجوان بھائیوں, ہاتھ جوڑ کے عمار یاسر ابو حکیم کا بیٹا کہتا ہے ایک ٹکے کی خسیس موبائل جیسی چیز لینے مارکیٹ میں جاتے ہو تو لینے سے پہلے 10 چیزیں گوگل پہ سرچ کرتے ہو کہ ریم کتنی ہے, ڈیٹا کتنا ہے, میموری کتنی ہے, یا گیم کی اسپیڈ اچھی ہے, موبائل ہینگ تو نہیں ہوتا, ہوش کے ناخن لے, موبائل کے لیے اتنی ریسرچ کرتا ہے, تھوڑی ریسرچ ہاتھی کے لیے بھی تو کر.
بیٹھ کے ریسرچ کرتا ہے کون سا ماڈل لیں کیا کریں. یار تھوڑی ریسرچ ہاتھی پہ نہیں کر. میں ایک بات بولوں کہ میں ہوں بڑا جذباتی بندہ. میرا باپ بھی بڑا جذباتی تھا, میں بھی بڑا جذباتی ہوں. میں بات بولوں کہ بنا خود میرے مرشد علی کا فرمان ہے, مرشد علی کا. میرے مولا نے کہا اس بات پہ فخر نہ کرو ہم پیدا ہو گئے شیعہ گھر میں فلانے گھر میں فلانے گھر میں. نہیں, میرے مولا علی کا فرمان ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائے, بالغ, تو ان پر واجب ہے, مستحب نہیں, واجب ہے کہ جس مذہب پہ چل رہے ہیں اس کی تحقیق کھل کر جو باہر بیٹھے میں شکر گزار ہو اس کی تحقیق خود کرے کہ ہم صحیح ہیں یا غلط. اس کی تحقیق خود کرے خود. میرا دین کا ٹھیکیدار نہ عبدالحکیم کا نہ اس کا بیٹا ہے. میرا کام ہے تمہیں دعوت فکر دینا, سوچنا تو تمہارا کام ہے. دیکھو کلاس میں بھی کتنا ٹیچر بچے کو پڑھاتا ہے. اب کلاس میں بچے ہوتے ہیں, کچھ فیل بھی ہوتے ہیں, کچھ پاس بھی ہوتے ہیں, کچھ پوزیشن بھی لیتے ہیں. کتنا ٹیچر تو ایک ہی ہے نا جس نے سب کو پڑھایا. یہ اپنی ذہنیت کا کمال ہے کہ تمہارا ذہن تمہیں کہاں تک لے کے جاتا ہے. اور میرے بچوں ایک بات یاد رکھنا, جو ذہن میں آئے وہ علی نہیں. جو ذہن میں آئے وہ علی نہیں. ان کو سوچو نہیں, مانو. میں اپنی ہر تقریر میں کہتا ہوں, میرے پاپا بھی کہا کرتے تھے ان کو سوچو نہیں, ان کو مانو. کیونکہ خود علی نے کہا جس نے میرے بارے میں کیوں کیا کیسے کہا وہ کافر ہو گیا. ہوگا نہیں, ہو گیا. اب ساری زندگی بھلے کلمہ پڑھے. ہو گیا. ابھی تو کتنا توجہ چاہ رہا ہوں, یہ تو 40 منٹ گزر گئے, بات تو ابھی میں نے شروع ہی نہیں کی. اللہ نے کہا کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو نہیں بناتے. حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں, وہ دشمن ہے. اور مومن کا دشمن کبھی ولی نہیں بن سکتا. اب میری عادت ہے ابتدا سے میں آیت کا ایک ہی سنگی پڑھتا ہوں, پوری پڑھتا ہوں, پوری پڑھوں. اب آیت آگے چلی. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. اللہ نے کہا حالانکہ جب میں نے کائنات کو بنایا, کائنات, اب توجہ چاہوں گا کراچی والوں, توجہ. اللہ نے حالانکہ جب میں نے کائنات کو بنایا تو میں نے شیطان اور اس کی اولاد کو اس پر گواہ نہ بنایا. کتنا بڑا جملہ تھا جو آپ کھا گئے. اللہ کہہ رہا ہے جب میں کائنات کو بنا رہا تھا تو میں نے شیطان اور اس کی اولاد کو ان پر گواہ نہ بنایا, گواہ. اور اللہ نے آخر میں کہا اسی آیت میں سورۃ کہف کی, وما کنت متخذا المضلین عضدا, اور میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. توجہ, میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. اب سنو تفسیر کے جملے. توجہ, میں نے کہا آیت میں بات کرتے کرتے 40 منٹ گزر گئے. سنو اب تفسیر کے جملے سنو. محمد بن سنان, توجہ چاہ رہا ہوں, محمد بن سنان, حوالہ پھر دے دیتا ہوں, جو باہر بیٹھے اندر بیٹھے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. اصول کافی جلد پہلی
امام نے کہا کیسا اختلاف؟ آپ سن جملے تفسیر کے. کہا مولا کچھ آپ کو اپنے جیسا کہتے ہیں, کچھ آپ کو افضل مانتے ہیں. مولا آپ ہے کیا؟ میں بتا رہا ہوں کہ نوجوانوں کی, میں خاص کر کے کراچی میں, میرے سندھ اور پنجاب میں تو کافی عرصے سے پڑھا ہوں, لیکن جو نوجوانوں کی ہمیں گھبراہٹ دیکھ رہا ہوں نا, وہ گھبراہٹ مجھے نکالنی پڑے گی. کیا کہہ رہا ہے مولا آپ ہے کیا, ہے کیا؟ امام نے اس آیت کی تلاوت کی اور امام نے کہا محمد بن سنان, جب اللہ نے کہا تھا شیطان کو اور عالم انسانیت کو کہ جب میں کائنات کو بنا رہا تھا تو میں نے شیطان کو, توجہ چاہوں گا, تو میں نے شیطان کو اور اس کی اولاد کو ان پر گواہ نہ بنایا, اور میں اللہ گمراہ کو اپنا قوت بازو نہیں بنا رہا. تو امام نے مسکرا کر کہا اے محمد بن سنان, کوئی تو تھا جو کائنات بن رہی تھی وہ دیکھ رہے ہیں. توجہ کر رہا ہوں, کوئی تو تھا, کوئی تو تھا فخر بھائی, کوئی تو تھا جو کائنات بن رہی تھی وہ دیکھ رہے تھے. امام نے فرمایا وہ اکیلا نہیں تھا, اپنی ذریت کے ساتھ تھا. شکر گزار ہوں جو پیچھے بیٹھ کے بول رہے ہیں باہر, اکیلا نہیں تھا, اپنی ذریت کے ساتھ تھا, ساتھ. اب سنو, امام نے آگے بتانا شروع کیا. امام نے کہا اے محمد بن سلام, ان اللہ تبارک و تعالی لم یکن متفردا فی وحدانیتہ. امام نے کہا اے محمد بن سلام, اللہ اپنی وحدانیت میں یکتا تھے. توجہ توجہ, اللہ اپنی وحدانیت میں یکتا تھے. ثم خلق محمدًا و علی و فاطمہ. پھر اللہ نے محمد کو, علی کو اور فاطمہ کو خلق کیا. پھر ہزارہ برس دنیا خالی رہی, یا وہ تھا یا یہ تھا. کراچی والوں میں جذبات کی تمہیں قدر نہیں کرتے, قدر نہیں کرتے. یا وہ
चने का डिब्बा खाया? तवज्जो चाहता हूँ जो बाहर बैठे हैं, हमने काफिर शिया काफिर, मैंने कहा तवज्जो, इमाम ने क्या कहा? मौत ना थी हम थे, हयात ना थी हम थे। इस पे जुमला कह रहा हूँ, क्या काफिर शिया का क्यों? किसी के चने का डिब्बा लेके खा गए, किसी के प्लॉट पे कब्जा किया, कहीं गैर कानूनी अलम लगाया, या किसी की जमीन पे कब्जा करके इमाम बारगाह बनाई, तो फिर काफिर शिया काफिर क्यों? इसीलिए मेरे बच्चे कि आज तक हमने मुर्दा को माना ही नहीं है। मौत ना थी ये थे, हयात ना थी ये थे। अब फाअशहदुम खल्का, और अल्लाह ने हर चीज पर, इमाम कह रहा है, इमाम मेरे बच्चे इमाम कह रहा है, मौलवी नहीं। फाअशहदुम खल्का, इमाम ने कहा अल्लाह ने हर चीज पर
زندگی رہی تو تمہیں ایک چیز اور بتاؤں گا، لیکن ایک بات سنو، ایک بات۔ موسم سے پوچھا مولا اللہ کیسے بات کرتا ہے؟ کہا بے وقوف ہماری زبان سے کرتا ہے۔ ہماری زبان سے کرتا ہے، ہماری زبان سے کرتا ہے۔ ہر چیز پہ ہماری اطاعت کو واجب قرار دیتا ہے، واجب۔ اب جس کو یہ چاہتے ہیں اس کو حلال کرتے ہیں۔ کراچی والے تم تھکو گے، میں نہیں تھکوں گا۔ کیا؟ اب جس کو یہ چاہتے ہیں، جن کو 14 چاہتے ہیں، اس کو حلال کرتے ہیں۔ ارے جنہوں نے 14 کو چھوڑا انہیں حلال ہے حرام سمجھ نہیں ہے۔ انہوں نے 14 کو چھوڑا انہیں حلال اور حرام سمجھ نہیں ہے، سمجھ نہیں۔ اور امام نے آخر میں کہا یا محمد حاضر بیانت، یہی سچا دین ہے، یہی سچا دین ہے، یہی۔ امام نے کہا اب جو اس سے آگے بڑھے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا، اور جو پیچھے ہٹے گا وہ برباد ہو جائے گا، اور جس نے مضبوطی سے پکڑا وہ ہمیشہ حق پہ رہا، حق پہ۔ اب نوجوانوں عقیدہ ہے کہ اب میں توجہ چاہوں گا کہ اور اللہ نے کیا کہا تھا آیت میں نے کہا جو موضوع سے ہٹے وہ خطیب نہیں، بات کرو مجھ سے۔ میں نے کہا تم تھکو گے نہیں ہو۔ اللہ نے کیا کہا جب میں نے کائنات کو بتایا، کائنات کو فخر بھائی کیا کہا جب میں نے کائنات کو بتایا تو میں نے شیطان کو اور اس کی اولاد کو ان پر گواہ بنایا۔ وَخَلَقَ أَنفُسَهُمْ، یہ جملہ نہیں سمجھے، اور نہ ان کی پیدائش پر میں جملہ کہوں گا تمہاری چپ دیکھ کے مجھے تشریح کرنی پڑے گی، نہ ان کی پیدائش پہ۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کائنات کا کون سا ایسا انسان ہے یا مولوی ہے یا مفتی ہے جو اپنی پیدائش پہ گواہ تھا؟ میں بات چھیڑنے میں مجبور ہو جاتا ہوں۔ میں میرے بھائیوں پنجاب میں بھی سندھ میں بھی کہتا ہوں، کراچی میں تو میں نے ابھی آنا شروع کیا، اس لیے تو میرے ابھی مزاج سے بات ہوئی۔ جنہوں نے عبد الحکیم سنا وہ میرے مزاج سے واقف ہو گئے، تم نہیں ہو جنہوں نے نہیں سنا۔ کیا قبلہ؟ یعنی کہ مجھے ایک بات بتاؤ، ہم علی جیسے، ہم رسول جیسے، شکل دیکھو، شکل دیکھو، شکل دیکھو،
انسان کی بات نہیں کر رہا. اللہ کی حجت میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ میں اپنے بھی مثال لے کے سمجھاتا ہوں, شاید کسی کو برا لگے, اپنے میں سمجھاتا ہوں. جو باہر بیٹھے آپ بھی تھوڑی تھوڑی بات کریے گا, اپنے میں سمجھاتا ہوں. میں علامہ ہوں منبر پہ, میں علامہ ہوں مومنین کے بیچ میں, میں علامہ ہوں اس ماندارہ میں, لیکن میں گھر جاؤں گا, میں اپنی ماں کے آگے علامہ نہیں. نہیں سمجھے مجھے معاف کر دے بھائی, کسی اور کو سننا کل سے, مجھے نہیں سننا. میں علامہ ہوں منبر پہ, میں علامہ ہوں شہادہ معصومین کے بغل کھڑے گراؤنڈ میں, لیکن میں گھر گیا, میری ماں کو میری بات اچھی نہیں لگی, کان سے پکڑ کے تھپڑ لگایا. میں توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں. میں کیا بولوں اپنی ماں کو, امی میں علامہ ہوں. چپل اٹھا کے بولوں گی چل بھاگ یہاں سے. توجہ چاہ رہا ہوں, چپل اٹھا کے بولوں گی بھاگ یہاں سے. میں علامہ ہوں منبر پہ مومنین میں, لیکن میں میرے بچوں اپنی ماں کے سامنے علامہ نہیں, اپنی بہن کے سامنے علامہ نہیں, اپنی بیوی کے سامنے علامہ نہیں. تو معاف کرنا, اللہ کی حجت اسے کہتے ہیں جو مجمع میں بھی موصول. ابو کراچی بولا ہے, ابو کراچی بولا ہے, جو مجمع میں بھی موصول ہو, جو گھر پہ بھی موصول ہو, مل کے ہے غریب. توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ, توجہ قبلہ. اللہ کی حجت اسے کہتے ہیں. ان نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی. اللہ کی حجت اسے کہتے ہیں جو منبر پہ ہو تو بھی حجت, گھر میں ہو تو بھی حجت. وہ ہے اللہ کی حجت. مجمع میں کتنا ہی گیٹ اپ کر کے کیوں نہ پھرے, اصلیت پوچھنی ہے تو گھر جا کے بیوی سے پوچھ. جملہ کہہ گیا جس کے سب سے بڑھ گیا ہے غریب. توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ. مجمع میں کتنا ہی گیٹ اپ کر کے کیوں نہ پھرو, اصلیت پوچھنی ہے, گھر جا کے پوچھ, گھر جا کے پوچھ, پتا چلے گا. تو نے مذاق سمجھ کے رکھا ہے عالم محمد کو, یہ تو قیامت میں پتا چلے گا. کیا اب قبلہ, قبلہ میرے کو بتاؤ کون سا ایسا ہے جو اپنی پیدائش میں گواہ ہے؟ لاؤ میرے سامنے, لاؤ, لاؤ. جو بولے کہ میں آ رہا تھا تو دیکھ رہا تھا. جو بولے کہ میں آ رہا تھا تو دیکھ رہا تھا, دکھاؤ مجھے کہ وہ گواہ میں کلام لے کے آؤ, لے کے آؤ, میں بھی دیکھوں. اب نوجوانوں, ایک رمضان میں ایک پروگرام آیا تھا ٹی وی پر, کیونکہ رمضان میں بہت سے شیطان ٹی وی پہ شریف بن گئے. توجہ چاہ رہا ہوں, رمضان میں بہت سے شیطان شریف بن کے ٹی وی پہ آتے, ٹی وی پہ. اب کیا اس میں ایک نام میں نہیں لوں گا, جنہوں نے وہ پروگرام دیکھا ہوگا ان کو یاد ہوگا. اب کیا وہ ٹی وی پہ کسی نے سوال کیا کسی نے. اب یا تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ پروگرام میں بھی دیکھ رہا تھا, یا تو وہ سوال کرنے والا شیعہ تھا. اب یہ بیٹھے تھے قبلہ, اب میں کیا ان کا نام لوں, جو علی کا نہیں میں اس کا نام لینا بھی نہیں پسند. جو علی کا نہیں, جو علی کا نہیں میں اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. میں اب قبلہ اس
نوجوان نے فون کر کے سوال کیا تھا. انہوں نے کہا قبلہ ہمیں یہ جواب دے ہمیں کہ اللہ ہمیں جو قرآن میں بار بار کہا کہ میرا غیب ہے، میرا غیب ہے، میرا غیب ہے. آپ اتنے بڑے عالم بیٹھے ٹی وی پہ آن لائن آ رہے ہیں، آن لائن آپ بتائیں اللہ کا غیب کیا ہے؟ بیٹا اللہ کا غیب یہ ہے اللہ غائب ہے. بیٹا اللہ کا غیب یہ ہے اللہ غائب ہے. قبلہ خدا کی قسم اگر میرے سامنے ہوتا نا چماٹ رکھ کے دیتا اس کے منہ پہ. ارے یہی سبب ہے جب امام سے پوچھا گیا، میں نے ابتدا میں کہا نا یہی لوگ انہوں نے میراث کو پکڑا، وارث کو چھوڑا. یہی لوگ جب امام سے پوچھا گیا مولا اللہ کا غیب کیا ہے، تو امام نے کہا اللہ کا غیب یہ ہے کہ جب وہ ہمیں بنا رہا تھا تو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. منیر بھائی میں نے ویسے کہا تھا کل بھی کراچی کا مجمع 50 منٹ سننے کا آتی ہے لیکن میرا 1.5 گھنٹہ گزر جاتا ہے، مجھے نہیں پتا چلتا. میں اور اللہ نے کیا کہا وما کنت متخذا المضلین عضدا. میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. مددگار ہوتے ہیں. بڑا جملہ کھانے میں تھا، اتنا بول کے 1.5 گھنٹے کے بعد جملہ کھایا ہے. کیا اللہ کے بھی مددگار ہوتے ہیں؟ یا علی مدد یا علی مدد غیر اللہ سے. تو یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ میں اللہ گمراہ کو اپنا اور میرے خاموش دوستوں مددگار نہیں بناتا. خدا کا بھی کوئی مددگار ہے. اب اس چلتا ہوں کہ قرآن کی طرف تم نہیں تھکنا، میری بات چھوڑ، تم نہیں تھکنا. اللہ نے سورۃ الحشر میں کہا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے وہ صادق ہے. قبلہ پتا چلا صادق ہمارے پاس ہے. کتنا بڑا جملہ کراچی والوں نے رسول کرے تم لوگ. پتا چلا صادق ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس. میں بڑا تمہیں آج آخر میں ایک نقطہ دینے جا رہا ہوں. توجہ کیا پتا چلا جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے
ساتھ دیں اور جو بھاگ گئے. جملہ میں نے کہہ دیا، آپ نے تشریح کی ضرورت نہیں. اور جو بھاگ گئے. اب میں نے کہا پتا چلا کوئی خدا کا بھی مددگار ہے. لیکن آصف شاہ آج بڑا جملہ فخر بھائی عمار یاسر کراچی میں کہے گا، اور نوجوانوں اگلے سال تک تم جھومو گے اس جملے میں. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بنو. توجہ، اے ایمان لانے والوں. توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے کہا منیر بھائی اگلے سال تک جھومیں گے. اے ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بنو. میرے بچے، جس کی مدد کی جائے اس کے وجود کا ہونا لازمی ہے. مجھے بڑا دکھ لگا یہ کراچی جیسے شہر اور یہ رسپانس جو آپ نے دیا، مجھے بڑا دکھ لگا. میں نے کہا جس کی مدد کی جائے اس کے وجود کا ہونا لازمی ہے، اور جو وجود رکھے اب بولا ہے کراچی، جو وجود رکھے وہ خدا نہیں. تو کراچی والے، کائنات میں کوئی تو ایسا ہوگا جس کی مدد ایسے ہے. میں کہتا ہوں فخر بھائی، آصف شاہ آج اگر کراچی دھمال مار کے نہ بولے تو عبدالحکیم کا بیٹا دیکھتا ہے کیا. میں نے کہا کائنات میں کوئی تو ایسا ہوگا جس کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی مدد. اب نوجوانوں، جب عمار یاسر ڈھونڈنے کے لیے نکلا، میں مکے گیا، مجھے نہیں ملا. میں نے کہا آج کراچی دھمال نہ مارے تو میں دیکھتا ہوں. میں مکے گیا، میرے نوجوان بھائیوں مجھے نہیں ملا. میں مدینے گیا، مجھے نہیں ملا. میں شام گیا، مجھے نہیں ملا. میں ایران گیا، مجھے نہیں ملا. میں نجف گیا، مجھے نہیں ملا. لیکن جب میں کربلا گیا، توجہ کر رہا ہوں، توجہ، میں نے کہا آج کراچی دھمال نہ مارے تو میں دیکھتا ہوں. جب میں کربلا گیا، کربلا حسین کے روزے میں نہیں. توجہ، جب میں کربلا گیا
بہن کی مدد نہیں کی، خدا کی مدد کی۔ ہاں زادہ سادہ غیر سادہ، جیسے آپ کو سنا ہے نا، اب ویسے مسائل بھی سننا۔ نوجوانوں کچھ ملعون تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جن کا نام لے کر تیرا میرا چوتھا امام لعنت کرتا ہے۔ ان میں ایک نام ہے حارث بن نوفل۔ عزاداروں بڑا رلایا اس میں تیرے میرے چوتھے امام، بڑا رلایا کرنا۔ عزاداروں سادہ و غیر سادہ، 11 محرم کی صبح شمر لانتی نے اس حارث لانتی کو بلایا، آیا اب سننا بھی ماتم بھی کرنا۔ جیسی حارث آیا نا، شمر نے کہا حارث تیری ڈیوٹی ہے۔ حارث نے کہا شمر کون سی ڈیوٹی ہے؟ جو میری مائیں بہنیں بچیاں پردے میں بیٹھی ہیں، جو عزادار بیٹھے ہو، گریہ ضرور کرنا اس جملے میں۔ جملہ سادہ پڑھنا لیکن سمجھو گے تو سارے لوگ گے۔ حارث نے کہا شمر کون سی ڈیوٹی؟ کہا حارث تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ کربلا سے لے کے شام تک کوئی سوئے یا نہ سوئے، لیکن یہ حسین کی بہن سونے نہ پائے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کہا یہ حسین کی بہن سونے نہ پائے۔ یہ کہنا تھا قبلہ یہ جملے 4 سال کی سکینہ نے سنے، دوڑتی نہیں آئی، جیسے بچہ لپٹتا ہے نا صحن کے، دوڑتی نہیں آئی، لپٹ کے جناب زینب سے